أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم جزاک اللہ عظیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر بھی ایمان نہ لائیں حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر آئیں جسے آگ کھا جائے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سارے ایسے پیغمبر آئے جو کھلی واضح نشانیاں بھی لے کر آئے، وبالذی قلتم، اور وہ بات بھی جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو وہ بات بھی لے کر آئے تھے، فلم قتلتموہ، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن کذبوک، اے نبی جی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں، فقد کذب رسل من قبلک، تو یہ نئی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھی یہ جھٹلا چکے ہیں، جاؤ بالبینات، وہ رسول جو واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، والزبر، اور صحیفے کتابیں لکھی ہوئی، وبالکتاب المنیر، اور ایسی کتاب جو وہ حق کو روشن کر دینے والی تھی، پھر بھی انہوں نے ان نبیوں کو قتل کر دیا تھا۔ پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی جو ہے غستاخانہ ایک جملے کا ذکر فرمایا تھا کہ نعوذ باللہ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، حالانکہ یہ جو ہم صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تک تو نہیں پہنچتا اس کا کچھ بھی، بلکہ اللہ نے تو یہ ہمیں یہی حکم دیا کہ اغنیاء خرچ کریں اور اپنے فقراء کو دے دیں، یا جو دینی مدارس ہیں، مساجد ہیں، جہاں دین کا کام ہوتا ہے وہاں خرچ کریں، یہ اللہ نے حکم دیا، اور یہ تو اللہ نے بندوں کو نوازنے کے لیے دیا ہے، اور اللہ نے یہ دنیا کا نظام ایسے بنایا کہ ہر ایک دوسرے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر بعض کاموں میں فوقیت دی ہے، اور آگے یہ فرمایا قرآن میں اللہ نے جو فوقیت دی ہے یہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ جو تم کو ہم نے فوقیت دی ہے اب اس میں تم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اللہ بعض لوگوں کو مال دیتے ہیں، وہ اس مال کے ذریعے اللہ کا بہت قرب اختیار کر لیتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 6 ریشم کی دکانیں تھیں، کتنا ان کے پاس جو ہے مال و دولت تھا، مکہ کے جو ہے سردار مانے جاتے تھے، لوگوں کو فیصلے کرتے تھے، لیکن اس وقت اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں تھا۔ جب انہوں نے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، ٹاٹ پہن لیا، اللہ کے لیے قربانی دی، تو پھر اللہ کا اوپر سے ان کے لیے سلام آ گیا کہ ابوبکر کو جو ہے ہمارا سلام پہنچا دیجیے، اور اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اس حال میں تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں، اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے، اور بھی بہت سارے ایسے صحابہ اکرام کہ انہوں نے اپنے اس مال کے ذریعے اللہ کا قرب اختیار کر لیا۔ حضرت عثمان نے
بہت مالدار صحابی تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا عثمان آج کے بعد تم کوئی نہ بھی عمل کرو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم نے اتنا اجر اختیار کر لیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ صدقہ اللہ کے راستے میں دو، تو نعوذ باللہ اس حکم کا مذاق اڑانے کے لیے یہودیوں نے نعوذ باللہ یہ جملہ کہا کہ اللہ تو نعوذ باللہ فقیر ہے وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم مالدار ہیں۔ تو نعوذ باللہ قرآن میں پھر اللہ نے اس کا فرمایا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، کہ جو انہوں نے کہا ہے ہم نے اس کو ان کے نامہ اعمال میں درج کر لیا۔ اور یہ اتنا بڑا گستاخانہ مجرمانہ جملہ ہے کہ جو ہے کل قیامت کے دن اس کے بدلے ہم انہیں دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اب جو ہے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ تمہارے اپنے برے اعمال، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا جو اپنے اعمال کر کے تم نے آگے بھیجے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، سارے لوگ کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا تاکہ لوگ جو ہے ایمان لے آئیں۔ اسی طرح جو ہے ایک اور انہوں نے غلط بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جس کا آج کی آیات میں تذکرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کو دعوت دے رہے تھے، ایمان کی طرف بلا رہے، بہت کوشش کر رہے تھے، آگے سے انہوں نے یہ کہہ دیا، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ کے راستے میں کوئی قربانی کرتا، صدقہ دیتا، اللہ نے اس امت کے لیے تو بہت آسانی فرمائی ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، جس کو چاہیں ہم دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر۔ صدقات میں بھی یہی ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز خرچ کریں تو اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، کہیں بھی جا کے جو ہے اس کو کھلا سکتے ہیں۔ لیکن پہلی شریعتوں میں ایسا نہیں تھا۔ پہلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی اللہ کے نام پہ دینا ہوتا تھا اس حصے کو وہ پہاڑ پر جا کے رکھ دیتے تھے، پھر وہاں آگ آتی تھی اللہ کی طرف سے، اگر وہ قبول ہوتا تو وہ آگ لگ جاتی، اس کو ضائع کر دیتی، اور جس کا قبول نہیں ہوتا اس کا ویسے ہی پڑا رہتا تھا۔ اللہ کی شان، ایک تو اللہ نے ہمارے عیوب کو چھپا دیا کہ ہم میں سے کسی کا صدقہ قبول نہ بھی ہو تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے کتنی آسانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ ہم جو ہے جو قربانی کرتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں، اوروں کو کھلاتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، اللہ نے اس کی اجازت دے دی۔ تو یہودی یہ کہنے لگے کہ ہماری پہلی شریعتوں میں تو یہ تھا کہ جب قربانی کرتے تھے آگ آ کر اس کو کھاتی تھی، آپ کی شریعت میں تو یہ حکم ہے نہیں، اس لیے ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ، اے نبی جی آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ ان کا صرف بہانہ ہے، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ اس وجہ سے یہ بات کو نہیں مان رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے جب تک کوئی ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آگ نہ کھا جائے اس وقت تم نے بات نہیں ماننی، یہ بھی ان کی بات غلط ہے، اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ آپ ان سے یہ کہیں نا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ، کہ مجھ سے پہلے کتنے رسول آئے جو واضح نشانیاں لے کر آئے، اور ان کی شریعتوں میں تو یہی حکم تھا کہ صدقہ زکوٰۃ کو جو ہے وہاں رکھ دو پہاڑ پر، اس کو آگ آ کر کھا جائے گی، تم نے ان کو پھر کیوں قتل کیا تھا؟ تم نے تو ان کی بھی بات نہیں مانی تھی۔ آج تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کی شریعت میں یہ حکم نہیں ہے کہ آگ جو ہے صدقات کو کھائے گی، تو تم نے بہت سارے ایسے رسول جو واضح نشانیاں لے کر آئے اور جن کی شریعتوں میں یہ بھی حکم تھا کہ ان کی قربانی کو آگ کھاتی تھی، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم بتاؤ اگر سچے ہو تو تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا؟
آگے اللہ نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی جی اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ، آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا۔ نبی جب تشریف لاتے تھے لوگ ایسے ہی مذاق اڑاتے تھے، تنگ کرتے تھے، ایمان والوں پر اسی طرح حالات آتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرمایا نبی جی آپ مایوس نہ ہوں، ہمیں بھی اس میں یہ سبق دیا گیا، کوئی ہماری دین کی دعوت جب ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کسی کو صحیح راستہ بتاتے ہیں، دین کا شریعت کا مسئلہ بتاتے ہیں، کوئی اگر نہیں مانتا تو ہمیں اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ نبیوں کو بھی بہت سارے نبی جو سچے ہوتے تھے، واضح نشانیاں معجزات لے کر آتے تھے، لوگ ان کی بھی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ بہت سارے پیغمبروں کو تکالیف دی گئیں اس دین کے لیے، انہیں ستایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، لیکن انہوں نے اس دین کی محنت کو نہیں چھوڑا، وہ پریشان نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ ہمارے ذمے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ہمارے ذمے جیسے قرآن میں سورہ یاسین میں بھی فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے ذمے واضح طور پر اللہ کا حکم، اللہ کی بات پہنچا دینا ہے، آگے ماننا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے۔ ہمارا حکم پورا ہو گیا، ہمیں اجر مل گیا، وہ مانیں گے اپنا فائدہ کریں، اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کا معاملہ اللہ پر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے لوگ جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، نمازی حضرات میں، ہم میں سے اللہ سب کو اپنے فضل سے صحت عطا فرما، ہم سب کو دنیا آخرت کی خیریں، بھلائیاں، عافیتیں نصیب فرما۔ ہر قسم کی ہے اللہ ہمیں مشکلات، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حوادثات سے، ناگہانی آفات سے، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنگی حالات ہیں اپنے فضل سے ان کو ختم فرما۔ اے اللہ مہنگائی وغیرہ معاشی جتنے معاملات خراب ہیں، اے اللہ ساری امت کے حال پر رحم فرما۔ ہم کمزور ہیں یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و